الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں کچھ گفتگو کروں گا وہ علم دین کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ علم ایک لازوال دولت ہے، علم ایک چراغ ہے، علم اسلام کی حیات اور مذہب کا رکن ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن نے علم کی تعریف کچھ یوں بیان فرمائی ہے: علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ حدیث پاک میں ہے علم دو ہیں، جو علم دل میں ہے وہ علم نافع ہے، جو علم زبان پر ہے یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا ذکر ہوا، عالم کا اور عابد کا۔ جب دونوں کا ذکر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کے جملے ارشاد فرمائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ آقا فرماتے ہیں کہ فضیلت میں عالم کی عبادت پر ایسی ہے کہ یعنی عالم جو ہے وہ عبادت گزار پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کم تر پر ہے۔ نبی پاک اپنی مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ جس طرح میری فضیلت عام مسلمان پر ہے، عابد پر عالم کی ایسی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات بتاؤں، فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، فیملی میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ کوئی حدیث نہیں بتا سکتے جس میں ڈاکٹر پی ایچ ڈی کوئی انجینئر کی فضیلت ہو۔ میں سناتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو حافظ ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو قرآن یاد کر لے اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، وہ اپنے خاندان میں 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ 10 بندوں کا خاندان کو جنت میں لے جائے گا۔ اور عالم، سبحان اللہ، حدیث پاک میں علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اور لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے علماء کو روک لیا جائے گا، رکیے، شفاعت کیجیے، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جنت میں لے جائیے۔ تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، علم والوں کی صحبت اختیار کریں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، جو کوئی علم دین کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں طالب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو کوئی علم دین حاصل کرے گا اللہ عز و جل اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔